بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ آج ہم حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسر روم کے ساتھ ملاقات کی تفصیلات کو جانیں گے۔ کیسر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام سے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور کیسر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر کہنے لگا میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ آپ عصایت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ جس شے کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ کیسر نے کہا آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا خدا کی قسم آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا آپ جو چاہیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا یہ حکم تھا کہ تحت دار پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر کیسر نے آپ کو عصایت قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عصایت کے حلقۂ بغوش ہو جانے کی دعوت دی۔ ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بلاخر کیسر نے حکم دیا کہ اسے تحت دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اب بھی موقع ہے، عصایت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب کیسر ہر درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں نچار انہیں بھی کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ کیسر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ عصایت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا ارے یہ بات تھی تو تم روتے کیوں تھے؟
آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی، یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزارہا ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ حیران ہو کر کہنے لگا، اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ضبط کر دیا، اور کیسر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چوم لے، اور لو میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ۔